مولانا شعیب ندوی کے بیانات کے لیے شعیب ندوی لکھیم پاوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات سامعین کرام، نوجوان دوستو اور بزرگوں، آج جمعے کا دن ہے اور اسلامی تاریخ 2 صفر ہے، سن ہجری 1448 چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، لازوال نعمتیں عطا کی ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ایک نعمت کا شکر انسان ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے تمام انسانوں کو دی ہے، وہ زبان کی نعمت ہے۔ زبان کی نعمت قوت گویائی کی نعمت ہے۔ قوت گویائی کی جو نعمت ہے یہ اللہ نے تمام انسانوں کو دی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں روز محشر تمام انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی، تمام انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس وقت یہ جو نعمت ہے یہ گواہی نہیں دے سکے گی۔ کیوں؟ اس وقت اللہ رب العزت کریں گے کیا؟ اليوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ زبان پر منہ پر تالا لگا دیں گے۔ اس وقت یہ چیزیں بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو چیزیں زبان نے کی ہیں وہ چیزیں جسم کے دوسرے اعضاء بیان کریں گے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اسلام والا وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں 2 چیزوں کی مثال دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی تیسری چیز کو اپنا لیا جائے ظلم کرنے کے لیے لوگوں پر۔ ان 2 چیزوں کی مثال دے کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر جو مسلمان غیر محفوظ ہوتے ہیں وہ انہی 2 چیزوں کے ذریعے غیر محفوظ ہوتے ہیں، یعنی زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے۔ یہ بتلانا مقصود ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ہم زبان کے ذریعے کتنے مسلمانوں کی دلآزاری کرتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا اور معاشرے کا سکون اور امن تباہ ہو جاتا ہے۔
خاندان کا، معاشرے کا سکون اور امن تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف زبان قوت گویائی جو اللہ نے دی، اس کے ذریعے سے ہم امن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس آیت کی، کہیں اس آیت کا مظہر تو نہیں ہم نے۔ آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی بات لے کر کے آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر نہ یقین کرنا چاہیے، نہ ان کو پھیلانا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جو ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دے اور عام کر دے۔ شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو عام کر دے اور پھیلا دے، یقین کر لے اس پر، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن کریم میں آیت ارشاد فرمائی سورہ حجرات میں کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، نہ یقین کرنا ہے، نہ بغیر تحقیق کے اس پر فیصلہ کر دینا ہے، بلکہ جو شخص لے کر کے آیا ہے پہلے اس کے کردار کے بارے میں جانچنا ہے، اس کے کردار کو جانچنا ہے، پھر جس شخص کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے براہ راست ہمت کر کے اس سے اس بات کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر یہ بات، یہ برائی موجود ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنی سنائی بات پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے اور ہم نے اس بات کو پھیلا دیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہتان ہوگا، یہ اس شخص پر بہتان باندھا ہم نے۔ اور جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے نام اعمال میں اس کی صدقہ جاریہ جو کر کے جا رہا ہے، مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اسی طرح گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ گناہ جاریہ کیا ہے؟ یہی چیز۔ اچھا، پہلے ماضی میں آج سے 10-20 سال پہلے کچھ اور گناہ جاریہ تھا، اس کی شکل اب تھوڑا اپ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر 4 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو چل رہی کسی ایسے شخص کی جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے، جو اس مجلس میں، محفل میں موجود نہیں، غائب ہے، اور اس شخص کی باتیں چل رہی ہیں غائبانہ، یعنی غیبتیں اس کی چل رہی ہیں، اس کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے۔ اب اس شکل نے تھوڑا اور یہ شکل اپڈیٹ ہو گئی ہے، 2 قدم اور آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ کیا؟ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے۔ اب آدمی کو محفلیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو کچھ ایک آ گیا ہے اے آئی کر کے، اس نے تو ایسا ادھم مچا کے رکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم چاہیں، اس شخص کے بارے میں، اس شخص کو ہم بدنام کر دیں، گھر پہ تنہا بیٹھے ہوئے، اور صرف محلے کے اندر اس کی بدنامی نہیں دے سکتے، پورے شہر میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں ہم اس کو عام کر دیں۔ یہ سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم جس شخص کو چاہیں اس شخص کو گھر بیٹھے بدنام اور ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جو شخص یہ بدنام کر رہا ہے اس کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد وہ چیزیں تو چلتی ہی رہیں گی انٹرنیٹ پر، یہ شخص اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے جا رہا ہے۔ تو جناب، اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کسی کے بارے میں بتلا رہا ہے تو پہلے اس کی ہم تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ بات جھوٹی تو نہیں بتلا رہا، ہمیں بدگمان تو نہیں کیا جا رہا، ہمارا فلاں سے تعلقات ہمارے مضبوط ہیں تو اس شخص کے بارے میں ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ واقعتاً یہ بات ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے پورے تعلقات، اتنے پرانے، برسوں پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔
برسوں پرانے تعلقات صرف بدگمانی میں ختم ہو جاتے ہیں، حقیقتاً وہ بات موجود ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں اور یقیناً ہم ایسا عمل کریں کہ جس شخص کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، بدگمان کیا جا رہا ہے، ہم اس شخص سے براہ راست تھوڑی سی ہمت کر کے اس بات کی تحقیق کریں تو 90% معاملات ایسے ہیں جو جھوٹے اور غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں، غیر مصدقہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کتنے برسوں پرانے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون اور امن برباد ہو جاتا ہے، پورے معاشرے میں بدامنی پھیل جاتی ہے، پورے معاشرے میں صرف ایک کلک پر، صرف موبائل میں ایک کلک پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی تو ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ روز محشر منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا۔ اب بیان کون سے اعلیٰ کریں گے جسم کے؟ ہماری کی ہوئی حرکتیں، ہمارے اعمال کون سے اعلیٰ بیان کریں گے؟ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے ہاتھوں کے ذریعے سے کتنے خطرناک انجام دیے، کتنے لوگوں کے گھروں کی زندگیاں برباد کر دی، کتنے خاندانوں کے سکون برباد کر دیے، کتنے لوگوں کی عزتوں سے ہم نے کھیلا ہے، کتنے لوگوں کی پگڑیوں کو ہم نے اچھالا ہے۔ یہ انگلیاں بیان کریں گے، ہاتھ بیان کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم جو موبائل میں ذرا بھی نہیں سوچتے، کوئی بھی میسج آیا اور خاص کر کوئی سنسنی خیز خبر آئی کہ فوراً اس کو ہم نے فارورڈ کر دیا، نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ آگے فارورڈ کریں، اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر تصدیق کیے ہوئے اس بات کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اب آگے ہم نے فارورڈ کر دیا بغیر تصدیق کیے، یہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہو گیا، یہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہو گیا۔ ہم نے نماز پڑھی صبح سے شام تک 5 مرتبے، اور یہ ہم نے جو ویڈیو یا جو میسج پھیلایا ہے پوری دنیا کے اربوں خربوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو فارورڈ کر رہے ہیں دوسرے کو، تو ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہماری نیکیاں کم پڑ رہی ہیں اور گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم بدگمانیوں سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت سے خود کو بچاؤ۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں جو غائب شخص ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، پھر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی تیسرے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں بات ہو رہی، غائب ہے، اس مجلس میں موجود نہیں ہے، اور حقیقتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان بات عام ہو رہی ہے، اس ذکر اسی کا چل رہا ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور اگر اس شخص کے اندر وہ برائی نہیں ہے، پھر اس کی باتیں چل رہی ہیں، لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ اور غیبت کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ جو بدگمانیاں ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں، جو ہم لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص تقریباً کوئی نہ کوئی بات ایسی پھیلاتا ضرور ہے جس کا تحقیق نہیں کرتا، جس کی تصدیق نہیں کرتا۔ ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے، کیا عام اور کیا خاص، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی مرحلے میں، صورت میں ہر شخص مبتلا ہے۔ تو اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے، جو بات دوسرے کی بتلائی جا رہی ہے، بدگمان کیا جا رہا ہے، آیا وہ سچ ہے بھی یا جھوٹی ہے؟ ہم بدگمان ہوئے جا رہے ہیں، برسوں پرانے تعلقات ختم کیے دے رہے ہیں، صرف ایک ایسے شخص بات کو مان کر کے جس کا پتہ بھی نہیں کہ بات سچ کہہ بھی رہا یا نہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غیبت کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟
غیبت ایسی خطرناک بیماری ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کیا کھانے کے مترادف ہے غیبت۔ اول تو اتنا پاک رشتہ بھائی ہے، دوسرے مردار ہے، پھر اس کا گوشت کھائے۔ اس سے مثال دی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں غیبت کرنے والے شخص کی، کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے غیبت۔ اس غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہتان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی پر بہتان لگانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کسی کی بتلائی ہوئی بات کو بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے اس کو مان لینا اور اس کو فارورڈ کر دینا، اس کو پھیلا دینا، عام کر دینا، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔